السلام خمینی اے امام ہو تجھ پہ السلام اے مجاہد اے مظہر شرف دین کی پاسبانی ہے تیرا ہدف. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. امام خمینی کی 31ویں برسی کے حوالے سے جو رہبر معظم نے تقریر کی تھی ان کی برسی کے موقع پر، اس کی پہلی قسط آپ لوگوں نے ملاحظہ کی. اسی پروگرام کی دوسری قسط اور اس پر رہبر کی تقریر کی جو مختلف جہات ہیں اور اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے ہم دوسری قسط لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آئیے ناظرین، اس بحث کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو جاری کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں امام خمینی کے حوالے سے جو رہبر معظم کی تقریر تھی اس کے بقیہ حصے کی تجزیه کو پیش کرتے ہیں. حوزه دیگر از تحولی که ایشون به وجود آوردن، تحول در نگاه به نسل جوان بود، نگاه به جوانان. ایشون به فکر و عمل جوانان اعتماد کردن، اعتماد عجیبی به جوانهایی که مورد قبولشون بودند. اون جوانها ایشون محول میکردن، اعتماد میکردن به فکر جوان و به عمل. اچھا، یہ اگلا نقطہ جو یہاں رہبر بیان کر رہے ہیں اس خطبے میں، اس خطاب میں امام خمینی کے حوالے سے، کہ جو اگلا عنصر ہے تبدیلی کا، جو امام خمینی بت شکن نے اس بتوں کو توڑا ہے، رسمی بتوں کو، وہ یہ ہے کہ جوانوں پر نگاہ جو انہوں نے دی دنیا کو، وہ بالکل ایسی نگاہ تھی جو کہیں بھی نہیں پائی جاتی تھی. اکثراً ہمارے جو مغربی دنیا ہے جس کو ہم لوگ بہت ہی سویلائز سمجھتے ہیں اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں کیا نگاہ پائی جاتی ہے کہ ایکسپیرینسڈ جو آپ کے پاس ورک فورس ہے، جو ایکسپیرینسڈ ورک فورس ہے، اس سے زیادہ استفادہ کیا جائے. یعنی آپ کی ہیومن ریسورسز جو ہونی چاہیے وہ ایکسپیرینس ہونی چاہیے، تجربے، تاکہ وہ ایک عمر کے ایک حصے میں جا کے ایک میچورٹی بھی حاصل کر چکے ہوں اور اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہو، تاکہ ٹرائل اینڈ ایرر سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت کے ضیاع سے اور مختلف جو ہے وہ نقصانات سے، ناکامی خطرات سے کم کیا جائے، نقائص کو کم کیا جائے. کیونکہ جوانوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اندر جوشیلا خون ہوتا ہے، جذبات سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور تجربہ بہت کم ہوتا ہے، تو یہ کام کرتے وقت جو ہے بہت سارے مسائل میں جو ہے وہ خرابی اور نقائص کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں. تو نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے تجربہ حاصل کر لیں تاکہ آپ کو کسی مقام یا پوسٹ پر یا آپ کو کوئی میدان دیا جائے کام کرنے کے لیے. لیکن امام خمینی نے اس نگاہ کو اثر نو تبدیل کر دیا. امام خمینی کی ساری جو امیدیں وابستہ تھیں، ساری جو ان کا تکیہ تھا وہ نوجوانوں پر تھا. اور آپ خود بھی جو ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جنگ جو 8 سالہ جنگ ہے، دفاع مقدس ہے ایران عراق وار میں، وہ لڑی ہی جوانوں نے. بالکل. اور حتیٰ جو ان کا سپاہ سالار تھا وہ تقریباً 30 سال کا تھا، جنگ کا سپاہ سالار جو تھا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 30 سال کے جو تھے وہ ادھیر عمر لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے، یعنی وہ بڑی عمر کے لوگ شمار ہوتے تھے. اکثر جو نوجوان تھے، اکثر جو بڑے لیول کے آفیسرز تھے، مثال کے طور پر شہید زین الدین جو ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ تھے، میخال میں کرنل لیول کے وہ آفیسر تھے، لیڈ کر رہے تھے اپنی اس کو، تو وہ 19 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی ہے. اور عجیب بات ہے. 19 سال کی عمر میں دشمن جو ہے اس نوجوان سے اتنا خائف تھا. آج کل کے زمانے میں 19 سال کا نوجوان کس دنیا میں مگن ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. کس معرفت اور کس دنیا میں تھے کہ اور ہمارے جو طاغوت کے زیر اثر معاشرے، مغربی سوچ رکھنے والے معاشرے جو ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں 19 سال کے نوجوان کو؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہ انبیاء کی نگاہ ہے، یہ انبیاء نما لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے جو جوانی کے اندر لوگوں کے اندر نکھار لے کر آتے ہیں. یہ ان کی تربیت کی تاثیر ہوتی ہے. امام خمینی نے ان کی تربیت بھی کی، اعتماد بھی کیا. یعنی یہ انبیاء کی تربیت کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور انبیاء کی معاشرہ سازی کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح انبیاء معاشروں کو آگے بڑھاتے ہیں اور امام خمینی نے انہی اصولوں پر عمل کر کے جو ہے وہ یعنی انبیاء کی راہ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. کہ جب ہی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ تسلسل راہ انبیاء است، کہ ولایت فقیہ جو ہے انبیاء کی راہ کا کیا ہے؟ تسلسل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ شہید سردار قاسم سلیمانی، شہید قدس، عالم تشیع و عالم اسلام کے سب سے بڑے شہید جو ہیں، وہ بھی 22 سال کے تھے کہ جب وہ اس جنگ کے اندر جو انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور اسی جنگ کے اندر ان کے اندر نکھار آیا ہے.
اور اپنے شہر کرمان کی بٹالین کو غالباً لیڈ کرنا وہ شروع ہو گئے تھے، اور وہیں سے پھر وہ سردار بنے، اور وہیں سے پھر وہ قاسم سلیمانی بنے کہ آج پوری دنیا میں جو ہے عزت اسلام اور شرف اسلام کا جو ہے وہ نمونہ بن کے. تو یہ مکتب، اور رہبر نے یہی فرمایا کہ سب سے بڑی خصوصیت جو شہید قاسم سلیمانی کی تھی وہ یہ کہ مکتب امام خمینی کے شاگرد تھے وہ، اور ایسے ہی شاگرد جو امام خمینی کی تربیت میں پروان چڑھتے ہیں. تو انہوں نے جوانوں سے نگاہ میں جو ہے وہ امام خمینی نے تبدیلی لے کر آئے. البتہ یہ جو جوانوں پر اعتماد کی نگاہ تھی، اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ غیر جوان سے جو ہے وہ بہت بہترین بات ہے. جو ممکن ہے غلط فہمی ناظرین کے ذہن میں آ رہی ہو بالکل کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایکسپیرینس لوگ کیا بالکل کسی کھاتے میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ حتیٰ 80 سال کے جو ہے وہ بوڑھے سے بھی کام لیا. جیسے شہید اشرف اصفہانی کا حوالہ دیتے ہوئے رہبر کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خود رہبر معظم جوان تھے تقریباً جب وہ نماز جمعہ کے خطیب تھے اور تہران میں بنے تھے، جبکہ شہید اشرف اصفہانی اپنے شہر میں وہ بھی خطیب جمعہ تھے اور ان کی عمر 80 سال تھی، یعنی بیک وقت دونوں سے کام لے رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آیت اللہ دستغیب جیسے لوگ جو 88 سال کی عمر میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یعنی 88 سال کی عمر میں بھی دشمن جو ہے ان کو شہید کرنے کے درپے تھا. اتنے متحرک لوگ تھے، اتنے فعال لوگ تھے معاشرے کے اندر، اتنا کہ دشمن نے اور چارہ نہیں سمجھا. جی بالکل ایسے ہی. تو یعنی امام خمینی کا جو نظریہ تھا جوانوں کے حوالے سے، جوانوں پر تکیہ کرنے کے حوالے سے، جوانوں پر ڈیپینڈ کرنے کے حوالے سے، جوانوں کو میدان دینے کے حوالے سے، جوانوں کو موقع دینے کے حوالے سے، تو اس کا مراد یہ نہیں تھا کہ ایکسپیرینس لوگوں کو جو ہے وہ نیگیٹ کر دیا جائے، ان کو کنارے کر دیا جائے. نہیں، یوتھ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت بلینڈ اس کا بنایا گیا، بہت ہی خوبصورت اس کا جو ہے وہ امتزاج بنایا گیا، اور حسین امتزاج بنایا گیا. اور یہی انبیاء کی تحریک کا حسن ہوتا ہے. انبیاء کی تحریک کے جو فرنٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو ان کی جو قوم کو جو ان کے سپہ سالار تھے، طالوت جو تھے، وہ جوان تھے. اور پھر جس نے جو ہے وہ جالوت کا سر قلم کیا تھا، جناب داؤد پیغمبر جو تھے، وہ انتہائی جوان شخصیت تھے. جس وقت انہوں نے جالوت کا سر قلم کیا، وہ جالوت جس کی ہیبت سے لوگ دیکھ کے کانپتے تھے اور کہتے تھے کہ اس فوج سے تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے تھے. نہیں، ہم تو خصوصاً مکتب تشیع کے ماننے والے ہیں. امیر المومنین نے جوانی میں کیا کیا کارنامے انجام، لڑکپن میں اور جوانی میں کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے. اسی طرح ہم شہدائے کربلا، جوانوں سے بھری ہوئی ہے شہدائے کربلا. بڑے بڑے جو ہیں وہ جوان موجود ہیں شہدائے کربلا کے درمیان. جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند ہیں وہ اس کی بہت ہی خوبصورت مثالیں. تو امام خمینی نے اسی مکتب حسینی پر عمل کیا اور جوانوں کو موقع دیا، اور جوانوں سے کہا کہ آپ گیم چینجر ہیں، ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، لیکن فرنٹ لیڈرز اور فرنٹ رنرز اور خط اول میں آپ ہیں، صف اول میں آپ ہیں. آپ نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ ایک بالکل نئی نگاہ تھی. پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کو ہمیشہ ڈیگریڈ کیا جاتا، ان کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کیئرلیس ہوتے ہیں، یہ لوگ مثلا اپنی جوانی میں مگن ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کوئی کام ذمہ داری اہم نہیں سونپی جا سکتی. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی صلاحیتیں نکھر نہیں پاتی. یہ جو مغربی اور طاغوتی معاشروں میں نوجوانوں کی صلاحیتیں نہیں نکھر پاتی. کیوں؟ نوجوانوں کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، حیثیت ہی نہیں دی جاتی، انہیں صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی نے انہیں ذمہ داریاں دی. امام خمینی نے انہیں خط مقدم پر رکھا اور ایکسپیرینس لوگوں کو پیچھے رکھا ان کی رہنمائی کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا تحول ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو امام خمینی نے دنیا کی سطح پر لے کر آئے. این همه تحولات رو امام بزرگوار به وجود آورد که به معنای واقعی کلمه امام تحول بود، اما اینها رو از خدا میدانست. امام اینها رو به خودش نسبت نمیداد، اینها رو از خدا میدانست. این بحثی که ما میکنیم صرفاً نظر بر این نیست که حالا یک مثلا فرض کنید که اطلاع بیشتری از شخصیت امام داشته باشیم، که اینم البته در جای خود مهمه. این برای درس گرفتن، باید از امام درس بگیریم. تحول مهم دیگری که به وجود آوردن عبارت است از تحول در نگاه به قدرت‌های جهانی و ابرقدرت‌ها. اون وقت هیچ کس تصور نمی‌کرد که بشود روی اراده آمریکا، رو حرف آمریکا حرفی زد، برخلاف اراده آمریکا بشود حرکتی انجام داد. امام کاری کردن که خود رؤسای جمهور آمریکا گفتن که خمینی ما رو تحقیر کرد. واقعا هم همین بود. امام و کارگزاران امام و جوانهایی که با
اشاره دست امام حرکت میکردن. اینا به معنای واقعی کلمه تحقیر کردن ابرقدرت ها رو، اراده اینها رو شکستند و اینها رو از میدان خارج کردند و امام نشون داد که ابرقدرت ها ضربه پذیرند، شکست پذیرند، که آینده هم همونه نشون داد. دیدید سرنوشت شوروی سابق که اونجور شد، اینم که آمریکای امروز است و این قضایای آمریکا که ملاحظه میکنید. اچھا آغا صاحب، اس کے بعد جو نئی دوسری تبدیلی کی بات کرتے ہیں رہبر معظم، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس انقلاب سے پہلے، امام خمینی کی اس تحریک سے پہلے جو ایرانی قوم تھی پوری دنیا میں اور مخصوصاً ایرانی قوم میں، وہ یہ تھا کہ اصلا سپر پاورز کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی وہ ناقابل شکست ہیں کیونکہ وہ اس قدر مضبوط ہیں اور ہم اس قدر کمزور ہیں کہ ہمیں بلاخر ان کی بات ماننی ہے. تو وہ جو ناقابل شکست ہونے کا جو ایک تصور تھا اس کو تبدیل کیا، یعنی مثلا قوموں کے نزدیک جو تھے سپر پاورز، جو بظاہر سپر پاورز تھیں دنیا کے اندر، وہ ناخدا بن چکی تھیں. یعنی ان کی ثقافت، ان کا معاشی نظام، ان کا تعلیمی نظام، ان کا طرز زندگی، یعنی حتیٰ کہ ان کے پہننے اوڑھنے اور بولنے تک کی جو ہے وہ ان کی پوری دنیا کے اندر تقلید کی جاتی تھی. سب سے بڑھ کر جو اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو پنجے جس طریقے سے گاڑے ہوئے تھے انہوں نے، جی وہ اس کو تصور نہیں کر سکتا کہ امریکہ کے خلاف کوئی کام کیا جا سکتا. مثال کے طور سے پنجے اسی طرح گاڑے ہوئے تھے کہ قوموں کے اندر مثلا ہر انسان کو بھی غلام بنایا تھا، مثلا غلامانہ ذہنیت، یعنی ہر انسان جو ان کی طرح کے کپڑے پہن لیتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت ہی ترقی کر ماڈرن ہو گیا ہوں، بہت ہی کوئی ترقی یافتہ چیز بن چکا ہوں. یا جو ان کی طرح بول لیتا تھا، جو ان کی طرح جو ہے وہ ان کے وہاں جا کے یا ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ لیتا تھا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ مثال کے طور سے میں کوئی الگ دنیا کا انسان ہوں. جب امام خمینی نے ان کو شکست دی اور انقلاب کو لایا، تو جب انہوں نے دیکھا تو یہ ان کے جو رئیس جمہور، ان کے جو صدر تھے، یعنی جب امام خمینی نے جب شکست دی امریکہ کو، تو امریکہ کے صدر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ امام خمینی نے ہماری بے عزتی کی، ہمیں حقیر جو لوگوں کے سامنے پیش تحقیر کی ہماری. دیکھیں بالکل دنیا نے سپر پاورز کو، جو 2-3 سپر پاورز تھیں، اپنے لیے خدا بنا لیا تھا. رشیا کے پیچھے چلنے والوں نے رشیا کو، اور یو ایس کے پیچھے چلنے والوں نے یو ایس کو. یعنی سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ مشرقی بلاک میں یا مغربی بلاک میں. آپ جو رشیا کے پیچھے چلنے والے ہوتے تھے، وہ ان کا گیٹ اپ الگ ہوتا تھا، ان کے بال الگ کٹتے تھے، کامریڈ جو ہوتے تھے ان کا وضو قطع الگ ہوتا تھا. جو یو ایس بلاک کے ماننے ہوتے ان کا، یعنی اس حد تک غلامانہ حد تک جو ہے لوگ سپر پاورز کی جو ہے وہ پرستش کرنا شروع ہو گئے تھے، یعنی ان کو اپنا ناخدا بنا لیا تھا. امام خمینی آئے ہیں اور امت مسلموں کو جگایا ہے، ان کو اپنا حقیقی خدا یاد دلایا، ان کو اس شرک سے انہوں نے، امام خمینی نے نجات دی اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہے حقیقی خدا کون ہے. توحید سے ہمارا توحیدی جو عقیدہ ہے ہم سے کیا تقاضا رکھتے ہیں، اور سپر پاور کو چیلنج کرنا شروع کیا. ہمارے بے تحاشا جو ہے وہ مثالیں، اور کہا کہ نہ ہم مشرق کی پیروی کریں گے، لا شرقیہ ولا غربیہ، صحیح نا جی بالکل، فقط لا الہ الا اللہ، صحیح ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایمبیسی پہ، جو امریکن ایمبیسی پہ حملہ ہوتا ہے، جوان جو ہے وہ جوان، جیسے جوان اعتماد کے امام نے، تو جوانوں نے بہت سارے کارنامے کر کے دکھائے، جن میں سے ایک جو ہے امریکن ایمبیسی کا جو ہے وہ واقعہ ہے. اس کی وجہ سے بھی ایک امریکی بٹ ٹوٹ کے سامنے آیا کہ وہ امریکی بے بس ہو گئے، مطلب ایمبیسی پہ ایک سپر پاور کی ایک ملک پہ حملہ ہو گیا، وہ لوگ کچھ نہیں کر پائے، اور ان کے لوگ جو تھے امپلائیز کئی عرصے ہوسٹیجز رہے، قیدی رہے، لیکن وہ لوگ کچھ کر نہیں پائے. اور ایک بڑی حد تک ثبوت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئے کہ کس طریقے سے وہاں جاسوسی کا اڈا بنایا، جس کا نام انہوں نے بعد میں رکھ دیا جاسوسی کا اڈا. بالکل جاسوسی کا اڈا رکھ دیا اس کا نام. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے تبس والا، جو خدائی نصرت تھی وہاں پر، یعنی امام خمینی کی خصوصیت جو رہبر بیان کر رہے ہیں کہ ان سارے واقعات میں، ان سارے بلند و بالا اور عظیم کارناموں میں، عظیم حادثوں میں اور واقعات میں امام خمینی صرف خدا کو دیکھتے تھے، صرف خدا کو دیکھتے تھے، صرف توحیدی نگاہ صرف خدا پر تھی. یعنی خود پرستی، خود خواہی، یا لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رہنما جو ہوتے ہیں اپنی عوام کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سارا کام قوم کر رہی ہے، اور قوم کی تعریفیں اور قوم کو اوپر چڑھانا اور قوم کو جو ہے وہ اوپر لانا. لیکن امام خمینی ہر جگہ نہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، نہ قوم کو زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں. وہ ہر جگہ کریڈٹ صرف خدا کو دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خرم شہر جب آزاد ہوا ہے تو امام خمینی سے کہا کہ کیونکہ بہت جو ہے وہ سخت محاصرہ خرم شہر کا،
اور جس طرح وہاں کو آزاد کیا گیا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. آج بھی جو ڈاکٹرینز آف وارز ہیں اس میں خرم شہر کی آزادی جو ہے وہ ایک نسخہ ہے وہاں پہ, یعنی ایک باقاعدہ ڈاکٹرائن ہے خرم شہر کی آزادی کا الگ سے. جب خرم شہر آزاد ہوا ہے امام خمینی کو خبر دی گئی تو امام نے کہا کہ ان خرم شہر کو خدا آزاد کر, خدا نے اسے آزاد کیا, ہم نے آزاد نہیں کیا. اسی طرح آپ جب طبس کا واقعہ ہوا ہے اور جس میں جہاز جو ہے وہ آپس میں ایک خدائی نصرت کے بعد جو ہے وہ ٹکرا گئے, اٹیک کرنے کے لیے ایران جی آئے تھے خاموشی سے, اور ان کی ایجنسیز کو نہیں پتہ چل سکا تھا وہ خیانت جو ہوئی تھی ایک بنی صدر کی طرف سے, اور لیکن وہ اسی علاقے میں آپس میں ٹکرا کے گر گئے. طبس کے واقعے کے نام سے مشہور ہیں یہ واقعہ. تو امام خمینی نے کو جب کہا گیا, یہ بتایا گیا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا, تو امام خمینی نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, صرف نصرت الہی ہے. ہمارا کوئی دنیاوی لیڈر ہوتا تو وہ اپنی کامیابیوں کے پل باندھ دیتا, اپنی کامیابیوں کے ثبوت پیش کرنا شروع کر دیتا. اور ایک مشہور جملہ جو امریکی صدر نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ خمینی کا خدا اس کے ساتھ ہے, خمینی کا خدا اس کے ساتھ ہے. لیکن اگر اسی طرح آپ ہمارے معاشروں میں آ جائیں تو ایسے موقعوں پر, اتنے عظیم کارناموں کے موقع پہ ہمارے لیڈرز کا کیا حال ہوتا ہے, بالکل کس طرح وہ اپنی تعریف کے پل باندھتے ہیں, اپنے آپ کو حق کے جو ہے وہ حق ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ امام خمینی کا ایک عظیم جو ہے وہ کہنا چاہیے ایک نگاہ میں تبدیلی تھی, لوگوں کو تربیت کی کہ ہر اہم موقع پہ, ہر اہم کامیابی, ہر اہم نعمت کے موقع پہ, ہر بڑی نعمت کے موقع پہ یا کسی بھی دشوار موقع پہ آپ نے صرف خدا سے امید لگانی ہے, آپ نے نگاہ توحیدی رکھنی ہے, توحیدی معاشرے کے لوگوں کی نگاہ توحیدی ہونی چاہیے. یہ جو ہے وہ تبدیلی امام خمینی لے کر آئے لوگوں کے اندر. اچھا, اس کے بعد جو رہبر معظم کہتے ہیں وہ ایک ایسے چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ وہ تبدیلی کب آتی ہے آپ کے آواز سے, تب آتی ہے کہ جب تک انسانی ارادہ اس میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے کہ ہم بہت سارے ایمان اور اس عمل صالح کی طرف, لیکن جب تک یہ عرصے سے ہوتا رہا ہے کہ ہم ایمان بھی رکھتے تھے, عمل صالح بھی انجام دیتے تھے, لیکن تبدیلی کا انسانی ارادے کا جو عنصر ہے وہ شامل نہیں تھا. کہ قرآن آیت کی طرف رہبر معظم اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیر ما بانفسہم, کہ خدا اس قوم کی جب تک حالت کو تبدیل نہیں کرتا کہ جب تک وہ خود نہ چاہے. مثلا جب تک خود قوم جو ہے تبدیلی سے کمٹ نہیں ہوگی, عزم راسخ نہیں رکھے گی تبدیلی کا اور پازیٹیو چینج کا, تو خدا بھی اس کی نصرت نہیں کرے گا. مثال کے طور سے یعنی خود انسان کا ارادہ جو ہے وہ تبدیلی کا عنصر ہے. یعنی انسان بیٹھ کے دعا کرتے رہے, خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے, پوری قوم بیٹھ کے دعا کرتی رہے, تبدیلی ایسے نہیں آ جاتی, حرکت میں آنا پڑے گا. جی انسان کو عمل کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, عمل صالح انجام دینا پڑے گا, کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی, امتحانات سے گزرنا پڑے گا, عزم راسخ جو ہے وہ ممکن ہے قربانیاں دینی پڑیں, قربانی دینی پڑیں گی, تو پھر خدا کی نصرت جو ہے وہ شامل حال ہوگی. یعنی یہاں یہ رہبر معظم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. اس سے آگے جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جو اس خطبے میں ہے وہ یہ کہ غلامانہ ذہنیت سے نجات دی امام خمینی نے لوگوں کو. یعنی امام خمینی نے اس یعنی انقلاب سے پہلے لوگ جو مغربی ممالک ہیں ان کی تھیوریز کو, ان کے نظریات کو حرف آخر سمجھتے تھے. جیسے یونیورسٹی میں کوئی ایک معلم آتا تھا, پروفیسر آتا تھا, اور وہ فلاں کسی مغربی سائنٹسٹ یا فلاسفر کا نام لے کر بات کرتا تھا, تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو آخری بات ہے, اب اس سے اگلی بات کوئی, یعنی اصلا تصور نہیں تھا کہ اس کے بعد بحث کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ آخری کلام ہے, بالکل وہی منزل ہے. ایسا لگتا تھا کہ اس کے کہنے سے بات ثابت ہو گئی. لیکن امام خمینی نے لوگوں کو اس غلامانہ ذہنیت سے نجات دی اور اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنے آپ پہ بھروسہ کریں, اپنے توانے بازو پر جو ہے وہ آپ ڈیپینڈ کریں, اور خود جو ہے وہ اپنے سامنے جو ہے خود تحقیق کریں, خود کوشش کریں, خود جد و جہد کریں, اور اپنے سامنے نئے میدان کھولیں, نئے افق کھولیں, نئی ترقی کی سیڑھیاں طے کریں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملت جو ہے وہ کن کن محاذوں پر جو ہے وہ ترقی کر چکی ہے, چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی کا جو ہے میدان ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملت جو ہے وہ آگے جا چکی ہے, چوتھا ملک ہے دنیا کا. اس کے علاوہ جو ایٹامک انرجی کا مسئلہ ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے نوجوان سائنٹسٹ جو ہے شہید کیے گئے ہیں موساد کی طرف سے ان کے.
کہ یہ لوگ اس ترقی کو نہ پا سکیں، لیکن الحمدللہ یہ قوم ترقی کر رہی ہے. یہ جو بیماری کورونا کا مسئلہ ہے، اس پہ اگر مغرب پہ بھروسہ کیا ہوتا تو یار ابھی بھی مغرب کی طرح یہ کہ مبتلا ہوتے اور لاکھوں کی تعداد میں نعوذ باللہ خدا نہ خاصہ اموات ہو چکی ہوتی، لیکن کیونکہ انہوں نے خود پہ بھروسہ کیا، خود علاج کیا اور مختلف طریقے نکالے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی اور علاج کرنے کے بھی، لہٰذا اب دیکھیں کہ اعداد و شمار انتہائی کم ہے. کورونا میں تو آغا صاحب ظلم کورونا میں تو یہ تھا کہ اس قوم کے اوپر پابندیاں تھیں، یعنی یہ لوگ میڈیسن امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. بیسک میڈیسنس جو انسانی ضروریات کی میڈیسنز ہیں وہ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. ماسک یہ لوگ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے، گلوز امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. اعظم نے اپنے خطاب میں کہا بھی کہ ہمیں آپ کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اپنے جو ہے جوانوں اور اپنے سائنسدانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جب اس پہ بھروسہ کیا تو دیکھیں کس طرح سے کنٹرول کیا. میں اور آپ شاہد ہیں کہ اس ملک کے اندر مسجدیں جو تھیں وہ ماسک بنانے کی فیکٹریز بن گئی تھیں. حسینیہ جو عزا خانے جو تھے وہ گلوز بنانے کی فیکٹریز بنا دی گئی تھیں. یا حسین کہہ کر لوگ ماسک سی رہے تھے، یا حسین کہہ کر لوگ گلوز بنا رہے تھے، یا حسین کہہ کر لوگ مختلف ادویات جو ہے پیک کر رہے تھے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ کورونا کا ٹیسٹ کرنے کی کٹ بھی انہوں نے خود بنائی، جبکہ اس کا جو ایکیوریسی ریٹ تھا وہ 90% سے زیادہ تھا. تو یہ وہ غلامانہ ذہنیت جو آج بھی قوموں کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے لیے درس ہے جو امام خمینی کا ابھی بھی موجود ہے کہ استکبار کی جو رنگینیاں ہیں، جو اس کی جو چمک و دھمک ہے، اس کے جو ہے نا اس کے ہیبت میں نہ آئیں اور اس غلامانہ ذہنیت سے باہر نکلیں اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا شروع کریں. اپنے جو ہے ریسورسز پر جو ہے وہ بھروسہ کریں، ڈیپینڈ کریں اور اپنی پیر آپ کھڑے ہوں، اور تاکہ آپ کا اقوام ملت میں مقام بن سکے. ہمیشہ اگر آپ سپر پاورز کو ہی جو ہے وہ غلامانہ ذہنیت رکھیں گے تو پھر تو وہ سپر پاورز آپ کو پیچھے چلی گی جو آج اقوام ملت کے ساتھ ہو رہا ہے. حقیقت اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سپر پاورز کبھی بھی ہم خصوصاً ہمارے مسلمانوں کی کبھی بھی خیر خواہ نہیں تھے، جبکہ ہم شروع سے ان کو اپنے خیر خواہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اپنے نقصان نہیں. اب آپ دیکھیں نا جو ملک ابھی بھی جو ہے سپر پاورز کی طرف دیکھ رہے ہیں، کرونا والے مسئلے میں ان کا کیا حل ہوا؟ پھنسے میں. لیکن جو ملک اپنے بھروسے پہ جو ہے وہ انہوں نے اقدام کیا ہے وہ ابھی کافی حد تک اس معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کر چکے ہیں. زندگی نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد جو آغا صاحب یہ رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ تبدیلی کی ایک گویا بنیادی شرط کے طور پہ بتا رہے ہیں، بہت ہی اچھی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، یعنی تم ڈر رہے ہو حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے، تم لوگوں سے ڈر رہے ہو. بالکل. اور اس کے بعد پھر آج کل کی مثال دے رہے ہیں کہ آج کل کی ورچوئل اسپیس پہ جب ہم کام کرنے جاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جب ہم کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، تو مخالفتیں اس قدر شدید ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوتی تھی. اس کی مثال ہمیں ماضی میں نہیں ملتی ہے. تو اگر ایک کیلکولیٹڈ موومنٹ اور کیلکولیٹڈ کام کیا جائے جس میں ہمیں یقین ہو، دو چیزوں کی بات کہہ رہے ہیں، بہت اہم بات کی ہے. اصول بتا رہے تھے کہ رہبر معظم کوئی چیز ایسے ہی جوش میں نہیں کہتے ہیں کتاب کے جوش میں، بلکہ وہ اصول بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کیلکولیٹڈ کام کیا اور اس پہ آپ کو یقین ہے، تمام اصول کی پابندی آپ نے کی ہے، تو پھر آپ کو مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے. یعنی مثال کے طور سے اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری صحیح طرح ادا کی ہے تو خدا پھر نصرت کرنے والا ہے، خدا پھر ہے آپ کا محافظ، خدا پھر آپ کا حامی و ناصر ہے. پھر آپ کو خدا کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور یہ جو ہے تبدیلی کی شرط کے عنوان سے رہبر بیان کر رہے ہیں کہ اگر تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں، کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں، تو ایک صحیح طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ آپ خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ اگر اپنا کام صحیح طرح انجام دیتے ہیں تو خدا خود ہے آپ کی حفاظت کرنے والا، حامی و ناصر جو ہے خود ہے خدا. اور اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے اس خطبے کا، وہ یہ ہے کہ اینی که مثلا فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن. این یه چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشه، این یک طبیعت آمریکاییه. این کاری است که آمریکایی‌ها با همه دنیا تا حالا می‌کردن. با افغانستان همین کاری کردن، با عراق همین کاری کردن، با سوریه همین کاری کردن، با خیلی از کشورهای دنیا قبلها با ویتنام همین کارا رو کردن. این اخلاق آمریکاست، این طبیعت حکومت آمریکاست. امروز اینجوری خودش رو
نشان میده. اب رہبر معظم آتے ہیں آج کے صورتحال پر، اور جو طاغوتی معاشروں میں جو آج صورتحال بنی ہوئی ہے کرونا کے بعد، اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے جو مظاہرے چل رہے ہیں، مثال کے طور سے وہی کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو مسائل آج کل پیش آ رہے ہیں، جو پوری دنیا نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، کسی اور ملک میں ذرا سے بھی کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، سڑک پہ 4 لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں تو اسے 4,000 4 لاکھ بنا کے دکھایا جاتا ہے. ذرا سا کوئی مظاہرہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ پورے پاکستانی چینلز جو ہیں وہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اب لیکن امریکہ میں اتنے بڑے مسائل ہو رہے ہیں لیکن پورا میڈیا بلیک آؤٹ چل رہا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے کہ امریکہ میں در حقیقت ہو کیا رہا ہے. یعنی وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، یعنی پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس کی لائٹس بند ہوئی، امریکی صدر جو ہے وہ بنکر میں چھپایا گیا اسے، جو بنکر بہت ہی سینسیٹیو جو ہے وہ معاملات کے لیے جی، تو جو پوری دنیا کو دھمکیاں دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس پر رہبر معظم یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ امریکی معاشرے کی فطرت ہی یہی ہے. یہ تو ابھی ہمیں جو اس کا جو جیسے پول کے اندر جو پانی جب چلا جاتا ہے اوپر سے پول صاف نظر ہوتا ہے، جب پانی نکلتا ہے تو اندر سے ہمیں بہت ساری گند نکلتی ہے، اندر سے تہ میں ہمیں جو ہے وہ پھپھوند لگی نظر آتی ہے یا مختلف جو چیزیں نظر آتی ہیں. یہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے جو حجابات ہیں ظاہری وہ ہٹے ہیں ان مسائل کی وجہ سے. کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے سے یہ امریکہ کی فطرت تھی، پہلے سے یہ امریکہ کی فطرت تھی کہ جو آج کل چل رہی ہے پوری دنیا میں. جو آج کل جو امریکی عوام کا جو سلوگن ہے اور وہ کیا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ، کہ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے. تو رہبر کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں دنیا میں امریکہ نے ظلم کیا اور اپنے پنجے گاڑیں گے، اس ہر ملت کی آواز ہے، ہر اس قوم کی آواز ہے، کیونکہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے یہی طرز عمل اپناتا ہے. طاغوت جہاں بھی جائے، طاغوت پورے زمانے میں فرعون سے لے کے آج تک جو طاغوت ہیں سب کی روش ہے کہ وہ جس معاشرے میں جاتے ہیں اس معاشرے کی سانس گلا گھونٹ دیتے ہیں. اور ہر ملت جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے کہ یہی اس کی ملت کی آواز ہوتی ہے دل کی کہ آئی کانٹ بریتھ، کہ میں حکیم کا کام ہے، جیسے حکیم کا کام ہے کہ وہ نعرے جو امریکی معاشرے میں لگ رہے ہیں اس کو بتا رہے کہ یہ نعرہ صرف تمہارے معاشرے کا نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کا نعرہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے اس کو زبان پہ لایا ہے جبکہ وہ اپنے عمل سے، اور اگر وہ کہتے بھی ہیں تو اس کو دنیا کا میڈیا نہیں دکھاتا ہے کہ وہ لوگ سانس نہیں لے پا رہے ہیں، اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن دنیا خاموش ہے یا اس حوالے سے لاپرواہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ جو آئی کانٹ بریتھ ہے یہ امریکی معاشرے کی امریکی خصلت ہے. امریکہ جہاں بھی جس ملت کے پاس بھی جاتا ہے اس کا گلا گھونٹتا ہے مختلف روشوں سے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح مختلف طریقے سے جو یہ کام کیا جا رہا ہے، یا کیا قرضوں کے ذریعے یا مختلف چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملک میں یہ کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اگلا مسئلہ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے اور پوری دنیا کا ایڈمنسٹریٹر بن کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے امریکہ، اس کی خود حالت آپ دیکھیں کرونا میں کیا حالت رہی ہے کہ دنیا میں ابھی تک سب سے زیادہ ڈیتھ کیسز جہاں پر ہیں وہ امریکہ ہے، یو ایس ہے کرونا کے بعد. حالانکہ کرونا بہت آخر میں امریکہ میں آیا ہے، سب سے پہلے چائنا میں، اس کے بعد ایران میں اور مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے یو ایس میں آیا ہے. پھر بھی وہ اپنی تیاری نہیں کر پائے اس سپر پاور ہونے کے دعوے کے باوجود، اس دعوے کے باوجود کہ سب سے زیادہ میڈیکل نظام ہمارے پاس پیش رفتہ ہے، سب سے زیادہ یعنی وسائل ہمارے پاس مہیا، ان دعووں کے باوجود امریکہ کرونا کی مینجمنٹ میں سب سے پیچھے ہے. اور حقیقت بھی یہ کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہے، لیکن اصل مینجمنٹ جب آپ کو نہیں آتی ہو یا پھر یہ کہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہو تو پھر یہ تمام وسائل بھی بیکار ہیں آپ کے لیے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا انسانی المیہ وہاں بنتا جا رہا ہے اس کرونا کے حوالے سے کہ لاکھوں اموات ہو چکی ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ جو رہبر یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو فلوئڈ کا مسئلہ ہے کہ جو جس میں پولیس والے نے گردن پہ گھٹنا رکھ کے اس بندے کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا، اس میں بھی جو مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کہنا چاہیے کہ وہ ناکام ترین ایڈمنسٹریشن ہے. یعنی جو مظاہرین ہیں جو صحیح مطالبہ لے کر جو ہے وہ روڈوں پر آ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کی دلجوئی کی جائے، انہیں جو ہے وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، انہیں کسی طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ برتاؤ کیا جائے، خود گورنمنٹ، خود جو حکومت ہے، جو خود ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ان کے ساتھ گولیاں برسانے کو ان پر جو ہے نا آرڈر کیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کچلنے کو آرڈر کیے جا رہے ہیں. اسٹیٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ صحیح طرح ہینڈل نہیں کریں گے تو ہم ملٹری کو بھیج دیں گے. یعنی یہ جو سپر پاور کی خصلت ہے یہ ظلم کرنا، اب وہ چاہے اپنے لوگ ہوں چاہے غیر ہوں،
ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، آخری میں ایک دلچسپ تجزیہ میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا ناظرین سے بھی شیئر کرتے چلوں کہ جس طریقے سے نمرود کو تباہ کرنے کے لیے اور نمرود کو غارت کرنے کے لیے ایک مچھر کافی تھا ناظرین. تو ایک شخص نے بہت زبردست تجزیہ کیا ہے کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، فلڈ کس طریقے سے اس پہ پولیس نے اٹیک کیا کہ وہ ایک دکان سے ایک چیز خریدنے جاتا ہے، اس کے عوض جو $20 دیتا ہے اس کو، اور اگر صاحب $20 دینے کے بعد وہ دکان والا مشکوک ہو جاتا ہے کہ آیا $20 جعلی ہے یا اصلی ہے. اسی شک کی بنیاد پہ اس کو ویریفائی کیے بغیر وہ پولیس کو فون کرتا ہے اور پولیس آتی ہے اور اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس طرح سے گھٹنے اس کے گردن پر رکھتی ہے اور یہ واقعہ پیش آتا ہے. بعد میں تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ $20 کا نوٹ جعلی نہیں تھا بلکہ اصلی تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے اور اس کو اس صورتحال میں لانے کے لیے $20 کافی ہے. جس طرح سے نمرود کو قتل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ایک مچھر کافی تھا، امریکہ کو بھی تباہ کرنے کے لیے اور اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کتنا زیادہ ولنریبل ہے، کتنا زیادہ آسیب پذیر ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے $20 صرف کافی ہے. مثلا کہا جاتا ہے نا کہ طاغوت جو ہے وہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو یہ بالکل وہی ہے. اور رہبر معظم کی پیشن گوئیاں ناظرین جو ہے وہ ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ ابھی کچھ ہی ماہ پہلے رہبر معظم نے ارشاد کیا تھا کہ امریکہ ٹائٹینک کی طرح جو ہے وہ غرق ہو جائے گا. همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد. ما با هیچ ملتی به عنوان ملت مخالفتی نداریم، با هیچ نژادی، با هیچ ملتی. ما با استکبار مخالفیم، با ظلم مخالفیم، با طغیان علیه ارزش‌های انسانی و الهی مخالفیم. امروز آمریکا مظهر اینهاست، مظهر ظلم است، مظهر استکبار است، لذاست که در دنیا هم منفور است. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا غرق ہونا، کس طرح وہ غرق ہو رہا ہے کرونا کے اندر. جس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ وہ ٹائٹینک کو لے کے آئے تھے اور وہ اسی طریقے سے غرق ہو گئی. امریکہ کا بھی جو ہیبت اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے باشندے، ایک تو قوم پر نسل پرستی کی وہاں جو بھی آگ لگ گئی ہے وہ بہت مشکل ہے اس کو بجھانا. جس طرح سے وائٹ ہاؤس پہ حملے ہو رہے ہیں اور مختلف اسٹیٹس میں جو آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، تو بہت مشکل ہے امریکہ کو اپنی سابقہ جو ہے وہ مقام پر واپس آنا. ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود ٹکڑوں میں یہ ہے کہ تقسیم ہونے کا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ شیطان بزرگ امام خمینی کے بقول، اس خمینی بتشکن کے بقول، یہ شیطان بزرگ جو ہے وہ اپنی موت آپ جو ہے وہ مرے گا. اور ہم وہ دن دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس ناسور اور اس طاغوتی عنصر اور غدے کے بغیر جو ہے وہ ہمیں ایک پاک اور صاف دنیا جو ہے نظر آئے گی. جی ناظرین، یہ وہ تجزیہ تھا مختصر جو ہم نے رہبر معظم کے اہم ترین خطاب جو انہوں نے بت شکن زمان آیا گر اسلام ناب محمدی امام خمینی علیہ الرحمہ کی 31ویں برسی پر امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا. بہت اہم نکات اس میں شامل تھے کہ جس میں تبدیلی کے مختلف عناصر، مختلف مراحل اور اس کے شرائط اور اس کے آج کی دنیا کے مسائل سے اس کا ربط جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. انشاءاللہ آئندہ بھی مختلف اہم موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.